توفیق جواد، سلطان ایوبی نے دمشق کی فوج کے سالار جواد سے کہا، میں ابھی تک جان نہیں سکا کہ تمہاری فوج سردیوں میں لڑ سکے گی یا نہیں۔ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں رات کو چھاپا ماروں کو ایسی جگہوں پر چھاپا مارنے کے لیے بھیجوں گا جہاں انہیں دریا میں سے گزر کر جانا پڑے گا، بارش بھی ہوگی اور برف بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میری فوج میں جذبہ ہے، سالار توفیق جواد نے کہا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ فوج میرے ساتھ ہے، الصالح کے ساتھ بھاگ نہیں گئی۔ میرے سپاہی جنگ کی غرض و غایت کو سمجھتے ہیں۔ اگر سپاہی میں جذبہ موجود ہو اور وہ جنگ کی غرض و غایت کو سمجھتا ہو تو وہ جلتے ہوئے ریگستان میں بھی لڑ سکتا ہے اور جمی ہوئی برف پر بھی۔ سلطان ایوبی نے کہا، اللہ کے سپاہی کو نہ رہگزار کی تپش روک سکتی ہے نہ برف کی یخ سردی۔ انہوں نے محفل کے حاضرین پر نگاہ دوڑائی اور کہا، تاریخ شاید مجھے پاگل کہے گی، لیکن میں اس فیصلے سے ٹل نہیں سکتا کہ میں دسمبر کے مہینے میں جنگ شروع کروں گا۔ اس وقت موسم سرما کا عروج ہوگا، پہاڑیوں کا رنگ سفید ہوگا، یخ جھکڑ چل رہے ہوں گے اور راتیں ٹھٹرتی ہوں گی۔ کیا تم سب میرے اس فیصلے کو قبول کرو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ وہ اپنے سلطان کا ہر حکم بجا لائیں گے۔ تب ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ ایسے احکام دینے لگے جن میں جذبات کا عمل دخل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، آج ہی رات سے تمام فوج اس حالت میں جنگی مشقیں کرے گی کہ ہر ایک فرد سالار سے سپاہی تک کپڑوں کے بغیر ہوگا، صرف کمر جامہ پہنا جائے گا جس کی لمبائی گھٹنوں تک ہوگی، باقی جسم ننگا ہوگا۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد تمام فوج کپڑے اتار کر باہر جایا کرے گی۔ یہاں قریب ہی جھیلیں ہیں، فوج کو ان میں سے گزارا جائے گا۔ میں تمہیں اس تربیتی منصوبے کی تفصیلات دوں گا۔ تمام طبیب فوج کے ساتھ ہوں گے۔ ابتدا میں سپاہی ٹھنڈ سے بیمار پڑ جائیں گے، طبیب فوراً انہیں اسی جگہ گرم کپڑوں میں لپیٹ کر اور آگ کے قریب لٹا کر علاج کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ بیماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی۔ دن کے وقت طبیب سپاہیوں کا معائنہ کرتے رہیں گے۔ اگر طبیبوں کی تعداد کم ہو تو مصر سے بلا لو، یہاں سے ضرورت پوری کر لو۔ یہ نومبر 1174 عیسوی کا آغاز تھا۔ رات کو سردی خاصی زیادہ ہو جاتی تھی۔ سلطان ایوبی نے راتوں کی ٹریننگ کا پروگرام مرتب کر لیا اور اپنے سالاروں اور جونیئر کمانڈروں کو بلایا۔ انہوں نے مختصر سا لیکچر دیا۔ اب تم جس دشمن سے لڑو گے اسے دیکھ کر تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آنے سے گریز کریں گی، کیونکہ تمہارا دشمن بھی اللہ اکبر کے نعروں سے تمہارے سامنے آئے گا۔ اس کے علم پر بھی وہی چاند تارا ہے جو تمہارے علم پر ہے، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے جو تم پڑھتے ہو۔ تم انہیں مسلمان سمجھو گے مگر وہ مرتد ہیں۔ وہ اپنی نیاموں میں صلیب کی تلواریں لا رہے ہیں، ان کی ترکش میں صلیب کے تیر ہیں۔ تم ایمان کے پاسبان ہو، وہ ایمان کے بیوپاری ہیں۔ خود ساختہ سلطان الصالح بیت المال کا سونا اور خزانہ اپنے ساتھ لے گیا ہے اور اس نے قوم کی یہ دولت تریپولی کے صلیبی حکمران کو اس مقصد کے لیے دے دی ہے کہ وہ اسے جنگی مدد دے کر تمہیں شکست دے۔ یہ شکست تمہاری نہیں، اسلام کی شکست ہوگی۔ یہ خزانہ قوم کا ہے، قوم کی دی ہوئی زکوٰۃ کا ہے۔ یہ خزانہ شراب اور عیاشی میں بہہ رہا ہے اور اسی خزانے سے کفار کے ساتھ دوستانے گانٹھے جا رہے ہیں۔ کیا تم قومی خزانے کے چور کو اپنا سلطان تسلیم کرو گے؟ نہیں نہیں کے ساتھ کچھ آوازیں لعنت لعنت کی بھی سنائی تیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے جن اصولوں پر مصر کی فوج تیار کی ہے وہی اصول تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ دشمن کے انتظار میں اپنے گھروں میں نہ بیٹھے ہو۔ یہ کوئی اصول نہیں کہ دشمن حملہ کرے تو تم حملہ روکو۔ تمہیں یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو، جنگ نہ ہو تو جنگ کی تیاری میں مصروف رہو۔ جو ہی تمہیں پتہ چلے کہ دشمن تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس پر حملہ کر دو۔ یاد رکھو، جو مسلمان نہیں وہ تمہارا دوست نہیں۔ کافر تمہارے قدموں میں آ کر سجدہ بھی کرے تو بھی اسے اپنا دوست نہ سمجھو۔ دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ سلطنت اسلامیہ اور قوم کی آبرو کے پاسبان تم ہو۔ اگر تمہارے حکمران بے غیرت ہو جائیں، قوم بدکاری میں تباہ ہو جائے اور دشمن غالب آ جائے تو آنے والی نسلیں کہیں گی کہ اس قوم کی فوج نااہل اور کمزور تھی۔ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا کہ حکمرانوں کی بدعمالیاں فوج کے حساب میں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ فتح و شکست کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ حکمرانوں کی عیش پسندی اور مفاد پرستی فوج کو کمزور کر چکی ہوتی ہے، پھر شکست کی ذمہ داری فوج کے کندھوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ تم ابھی سے اپنے خلیفہ اور حکمرانوں کو ٹھکانے لگا دو جو تمہاری اور قوم کی ذلت اور رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ میں جس جنگ کی تیاری کر رہا ہوں وہ کیسی ہوگی، صرف یہ جانتا ہوں کہ وہ بڑی ہی سخت جنگ ہوگی۔ سخت ان معنوں میں کہ تمہیں انتہائی دشوار حالات میں لڑا رہا ہوں۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ تمہاری تعداد کم ہوگی۔ اس کمی کو تم جذبے اور ایمان کی قوت سے پورا کرو گے۔
سلطان ایوبی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ دشمن کے جاسوس ان کے درمیان موجود ہیں اور ان جاسوسوں کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور تم یہ مت سوچو کہ صلاح الدین ایوبی مسلمان ہے، خلیفہ کا درجہ پیغمبر جتنا ہوتا ہے۔ نجم الدین ایوب کے اس مرتد بیٹے نے خلیفہ کو قصر خلافت سے نکال دیا ہے اور شام پر غاصبانہ قبضہ کر کے مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اگر تم خدا کے قہر سے بچنا چاہتے ہو، زلزلوں اور طوفانوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو صلاح الدین ایوبی کو شرمناک شکست دے کر سلطنت کی گدی بحال کرو۔ یہ آواز ایک امیر کی تھی جو حلب میں اپنی فوج کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ اس نے کہا، سردیوں کا موسم نکل جائے تو ہم دمشق پر حملہ کریں گے۔ اس دوران ہم فوج میں اضافہ کریں گے اور تم جنگ کی تیاری کرتے رہو گے۔ ذہنی تخریب کاری کے بغیر جنگ جیتنا بہت مشکل ہے۔ یہ آواز صلیبی فوج کے ایک مشیر کی تھی جسے ریمانڈ نے الصالح کے پاس بھیجا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم تمہارے کسی شہر میں آ کر نہیں لڑیں گے، ہم مصر سے آنے والی کمک کو روکیں گے اور موقع دیکھ کر سلطان ایوبی کو کہیں گھیرے میں لے لیں گے۔ آپ کی فوج دمشق پر حملہ کرے گی۔ سردیوں کے موسم میں نہ آپ حملہ کر سکتے ہیں نہ صلاح الدین ایوبی۔ آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قوم آپس میں لڑنے سے گریز کرے گی۔ آپ ان علاقوں میں جو آپ کے قبضے میں ہیں اپنی قوم کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکائیں۔ ان کا بہترین حربہ آپ کا مذہب اور قرآن ہے۔ اس مقصد کے لیے مذہب، قرآن اور مسجد کو استعمال کریں۔ ہم نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ مذہب کے نام پر جلدی بھڑکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری مدد کریں تو ہم آپ کو یہ تخریب کاری دمشق میں بھی کر کے دکھا دیں گے۔ یہ دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ 5 سال گزر گئے ہیں، ہم سے ابھی صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہوا۔ یہ آواز فدائی قاتلوں حشیشین کے مرشد شیخ سنان کی تھی۔ وہ ان فدائیوں سے جنہیں سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجا جا رہا تھا یہ کہہ رہا تھا، ایوبی پر ہمارے 4 حملے ناکام ہو چکے ہیں، ناکام بھی ایسے کہ ہمارے آدمی مارے گئے اور زندہ بھی پکڑے گئے۔ حسن بن صبا کی روح مجھ سے جواب مانگ رہی ہے، کیا تم اسے زہر نہیں دے سکتے؟ کہیں چھپ کر اسے تیر کا نشانہ نہیں بنا سکتے؟ کیا تم اپنی موت سے خوفزدہ ہو گئے ہو؟ اپنے حلف کے الفاظ بھول گئے ہو؟ میں اب یہ نہیں سننا چاہتا کہ صلاح الدین ایوبی ابھی زندہ ہے۔ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، ایک فدائی نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے اس کی تائید کی۔ سلطان ایوبی کی جو فوج مصر میں تھی اس کی کمان سلطان ایوبی کے بھائی العادل کے پاس تھی۔ سلطان ایوبی اسے یہ حکم دے آئے تھے کہ بھرتی تیز کرو اور جنگی مشقیں جاری رکھیں۔ انہوں نے العادل کو سوڈان کی طرف سے خبردار کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ سوڈان کی طرف سے معمولی سی بھی فوجی حرکت ہو تو وسیع پیمانے پر جنگی کارروائی کرو، اور سلطان ایوبی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کمک اور رسد تیار رکھیں۔ دمشق کی مہم کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کیسی صورتحال پیدا کر دے۔ اب انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے انہیں کمک کی ضرورت تھی۔ جاسوس اور لڑکی نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ ریمانڈ مصر اور شام کے درمیان حائل ہو کر سلطان ایوبی کی کمک اور رسد روک لے گا۔ اس اطلاع کے پیش نظر انہوں نے کمک قبل از وقت منگوا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ضروری سمجھا۔ اس کمک کو سردیوں کی جنگ کی ٹریننگ کی بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے ایک طویل پیغام کے ساتھ ایک قاصد قاہرہ بھیج دیا۔ انہوں نے العادل کو پیادہ اور سوار دستوں کی تعداد لکھی جو انہیں درکار تھی، اور یہ ہدایت بھی دی کہ تمام فوج اکٹھی کوچ نہ کرے بلکہ چھوٹے چھوٹے دستے رات کے وقت ایک دوسرے سے دور دور نقل و حرکت کریں۔ دن کے وقت سفر نہ کیا جائے، حتی الامکان کمک کے کوچ کو خفیہ رکھا جائے۔ العادل اپنے بھائی کا ہی تربیت یافتہ تھا۔ اس نے پیغام ملتے ہی کمک روانہ کر دی اور اسے خفیہ رکھنے کا یہ انتظام کیا کہ فوج کے چند افراد کو عام مسافروں کے لباس میں اونٹوں پر سوار کر کے اس ہدایت کے ساتھ کمک کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ دائیں بائیں دور دور پھیلتے رہیں اور کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اس کی چھان بین کریں اور ضرورت محسوس ہو تو اسے پکڑ لیں۔ کمک کے دستے چند دنوں بعد دمشق پہنچنے لگے اور سلطان ایوبی نے انہیں بھی رات کی ٹریننگ میں شامل کر دیا۔ اس کے ساتھ نئی بھرتی کا حکم بھی دے دیا۔ دمشق کے مضافات میں اس دور میں جنگل اور کھڈنالوں کا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک صدیوں پرانے قلعے کے کھنڈر تھے۔ اس کے اندر کبھی کوئی نہیں گیا تھا۔ رات کو تو لوگ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ یہ چونکہ فوجی استعمال کے قابل نہیں رہا تھا اور تھا بھی بے موقع، اس لیے فوج نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ سلطان ایوبی کے دور میں دمشق کے دفاع کے لیے ایک اور جگہ قلعہ تعمیر کرایا گیا تھا۔ وہ پرانا قلعہ ناگوں والا قلعہ کہلاتا تھا۔ مشہور تھا کہ اس میں ناگوں کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ ناگ اور ناگن کی عمر 1000 سال ہو چکی ہے
اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ قلعہ سکندر اعظم نے بنایا تھا اور کہ یہ دارا ایرانی کا بنایا ہوا ہے۔ بعض اسے بنی اسرائیل کی تعمیر کہتے تھے۔ اس میں تو اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کس کی تعمیر تھی۔ ایک روایت کو سب سچ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ صدیاں گزری، یہاں فارس کا ایک بادشاہ آیا تھا۔ یہ جگہ اسے اتنی پسند آئی کہ یہاں اس نے اپنا یہ قلعہ تعمیر کیا۔ اس کے اندر اپنے لیے ایک خوشنما محل بنایا، مگر اسے آباد کرنے کو اس کی بیوی نہیں تھی۔ اسے کسی گدڑیے کی بیٹی پسند آ گئی، اس لڑکی کا منگیتر بھی تھا۔ بادشاہ نے لڑکی کے ماں باپ کو بے بہا دولت دی اور ان سے لڑکی لے لی۔ منگیتر نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس قلعے میں کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ بادشاہ نے اسے قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا اور لاش اندر ہی کہیں دفن کر دی۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ اس نے اس کا جسم خرید لیا ہے، اس کی روح آزاد ہو گئی ہے۔ پہلے روز ہی بادشاہ جب گدڑیے کی بیٹی کو شاہانہ لباس پہنا کر محل میں داخل ہوا تو فرش پر بیٹھ گیا اور دیوار چھت سمیت نیچے آ گئی۔ بادشاہ اور لڑکی ملبے میں دفن ہو گئے۔ بادشاہ کی فوج ملبہ ہٹانے لگی تو ملبے میں سے ناگ نکلے۔ فوج نے انہیں برچھیوں، تیروں اور تلواروں سے مارنے کی کوشش کی، لیکن ناگوں کو برچھی لگتی، تلوار یا تیر بھی ان کے قریب جا کر رخ بدل لیتے تھے۔ فوج دوڑ کر بھاگ گئی۔ یہ بھی مشہور تھا کہ اب بھی رات کو قلعے کے قریب سے گزرو تو ایک لڑکی گدڑیوں کے لباس میں بھیڑ بکریاں چراتی نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی ایک جوان آدمی آتا ہے۔ بہرحال سب مانتے تھے کہ اب قلعے میں جن اور پریاں رہتی ہیں۔ جن دنوں سلطان ایوبی خلیفہ اور امراء کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، دمشق میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ناگوں والے قلعے میں ایک بزرگ نمودار ہوا ہے جو دعا کرتا ہے تو سب روگ دور ہو جاتے ہیں اور وہ آنے والے وقت کی خبریں بھی دیتا ہے۔ شہر میں کسی نے اس کی کرامات سنائی تھیں جو فوراً مشہور ہو گئیں۔ بعض نے اسے مہدی بھی کہا تھا۔ لوگ وہاں جانے کو بے چین ہونے لگے، لیکن ڈرتے تھے کہ یہ گدڑیے کی بیٹی اور اس کے عاشق یا فارس کے بادشاہ کی بدروح ہی نہ ہو، اور یہ جنوں اور بھوتوں کا فریب بھی ہو سکتا تھا۔ بعض لوگوں نے دور کھڑے ہو کر قلعے کو دیکھا تھا۔ 3-4 آدمیوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے سیاہ داڑھی اور سفید چوغے والے اس آدمی کو قلعے سے باہر آتے اور فوراً ہی اندر جاتے دیکھا تھا۔ لوگوں کو اس بزرگ کی کرامات تو سنائی دیتی تھی، مگر ایسا کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ قلعے کے اندر گیا اور اس کے لیے بزرگ نے دعا کی تھی۔ ایک روز سلطان ایوبی کے محافظ دستے کا ایک سپاہی ڈیوٹی کا وقت پورا کر کے کہیں باہر گھوم پھر رہا تھا۔ وہ وجی اور خوبرو جوان تھا۔ محافظ دستے کے تمام جوان ایسے ہی تھے۔ سامنے سے نورانی چہرے والا وہ آدمی آ رہا تھا جس کی سیاہ داڑھی تھی اور سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کا چوغا سفید تھا اور سر پر دلکش امامہ۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ محافظ سپاہی کے سامنے آ کر وہ رک گیا۔ سپاہی کی ٹھوڑی کو ذرا اوپر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے غلطی نہیں لگ سکتی، تم کہاں کے رہنے والے ہو دوست؟ بغداد کا۔ سپاہی نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ہاں دوست، میں تمہیں پہچانتا ہوں، سیاہ داڑھی والے نے حیرت کے لہجے میں کہا، لیکن تم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ سپاہی اس کی حیرت پر حیران ہوا اور اس کے بولنے کے انداز سے متاثر بھی ہوا۔ اگر اس آدمی کا چہرہ نورانی، اس کی داڑھی اتنی اچھی اور چوغا اتنا سفید نہ ہوتا تو سپاہی اسے کوئی دیوانہ یا مجذوب سمجھ کر ٹال دیتا۔ اس شخص کی آنکھوں، حال حلیے اور سراپا نے اسے رکے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے پردادا کو جانتے ہو کون تھا اور کیا تھا؟ اس شخص نے سپاہی سے پوچھا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ اور دادا کو؟ تمہارا باپ زندہ ہے؟ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ میں دودھ پینے کی عمر میں تھا جب وہ مر گئے تھے۔ ان میں بادشاہ کون تھا؟ سیاہ داڑھی والے نے پوچھا۔ پردادا، دادا، باپ؟ کوئی بھی نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ میں کسی شاہی خاندان کا فرد نہیں ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظ دستے کا سپاہی ہوں۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میری شکل و صورت شاید آپ کے کسی پرانے دوست سے ملتی جلتی ہے۔ اس شخص نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہ ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دائیں ہتھیلی کی لکیروں کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں چہرہ اس کے قریب کر کے جھانکا اور بڑی سنجیدہ اور کسی حیرت زدہ آواز میں یہ بولا، مجھے یہ تخت کس کا نظر آ رہا ہے؟ یہ تاج کس کا نظر آ رہا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں وہ جاہ و جلال محفوظ ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔
تمہارے دادا کے محافظ دستے میں 40 جوان تم جیسے تھے۔ آج تم اس انسان کے محافظ دستے کے سپاہی ہو جو تمہارے دادا کے تخت پہ بیٹھا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تم شاہی خاندان کے فرد نہیں ہو؟ میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میری آنکھیں غلط نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے شادی کر لی ہے؟ نہیں، سپاہی نے مروب ہو کر جواب دیا۔ اپنے خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے۔ نہیں ہوگی، اس شخص نے کہا۔ یہ شادی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سپاہی نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہاری روح کا ملاپ کہیں اور ہے، سیاہ داڑھی والے نے کہا، مگر وہ کہیں اور قید ہے۔ سنو دوست، تم مظلوم ہو، کسی کے فریب کا شکار ہو، گمراہ ہو۔ تمہارے خزانے پر سانپ بیٹھا ہے، وہ شہزادی ہے جو تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ تمہیں کوئی بتا دے کہ وہ کہاں ہے تو تم جان کی بازی لگا کر اسے آزاد کرا لو گے۔ اور وہ چل پڑا۔ سپاہی نے اسے پیچھے جا کر اسے روکا اور کہا، مجھے بتا کر جاؤ کہ آپ نے میرے ہاتھ پر اور میری آنکھوں میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں اور آپ مجھے گمراہ اور پریشان کر چلے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ 3-4 بڑی پاک روحیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ خدا کے ان برگزیدہ لوگوں کی روحیں ہیں جو ماضی کو جانتے اور مستقبل کو پہچانتے تھے۔ میں کچھ ورد وظیفے کیا کرتا ہوں۔ ایک رات مجھے اشارہ ملا کہ ناگوں والے قلعے میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی ملنے کو بےتاب ہے۔ وہی درود وظیفے کرتا میں وہاں جانے سے ڈرتا تھا، لیکن اشارہ خدا کا ہو تو ڈر کیسا؟ میں چلا گیا۔ پہلی رات ہی وظیفے کے دوران مجھے یہ روحیں مل گئیں۔ انہوں نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ انسان کا چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر اس کے دادا پردادا تک کی تصویریں نظر آ جاتی ہیں، لیکن یہ کیفیت مجھ پہ کبھی کبھی طاری ہوتی ہے۔ تمہیں دیکھا تو میں اس عالم میں تھا۔ کان میں ایک روح کی سرگوشی سنائی دی کہ جوان کو دیکھو، شہزادہ ہے مگر اپنی لوح تقدیر سے بے خبر ہے، اور سپاہیوں کے لباس میں دوسروں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا رہتا ہے۔ یہ کیفیت گزر گئی ہے، اب تم صرف مجھے سپاہی نظر آتے ہو۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ ہر کوئی خزانے اور جاہ و حشمت کے خواب دیکھتا ہے۔ یہ سپاہی تھا۔ خزانے اور شہزادی کا اشارہ ملا تو سیاہ ریش کی منت کی کہ اسے اس کے متعلق کچھ اور بتائے۔ سیاہ ریش نے کہا، میرے پاس نجوم کا علم نہیں، غیب دان بھی نہیں ہوں، اللہ اللہ کرنے والا درویش ہوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں کچھ بتا سکوں، لیکن جہاں تمہیں بلاؤں گا وہاں تم آؤ گے نہیں۔ جہاں آپ کہیں گے آ جاؤں گا۔ ناگوں والے قلعے میں آ جاؤ گے؟ ضرور آؤں گا۔ آج رات، سیاہ داڑھی والے نے کہا۔ غسل کر کے ذہن کو دنیا کے خیالوں سے خالی کر کے جانا، اور یاد رکھو کسی سے ذکر نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا کہ میں تمہیں ملا تھا اور تم رات کو کہیں جا رہے ہو یا نہیں، چوری چوری آنا۔ اگر خزانے کا، شہزادی کا اور تخت و تاج کا خیال نہ ہوتا تو یہ سپاہی کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہوتا، رات کے وقت ناگوں کے قلعے میں نہ جاتا۔ سلطان ایوبی کے مکان کے پچھلے دروازے پر اس کا پہرا رات کے آخری پہر ہوتا۔ اس وقت سے پہلے وہ گھوم پھر سکتا تھا۔ وہ جب قلعے کے دروازے پر پہنچا تو خوف نے اس کے دل پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک مشل کہیں سے آئی اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دل پر خوف کا شکنجہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ مشل ایک آدمی نے اٹھا رکھی تھی۔ اس نے قریب آ کر سپاہی سے پوچھا، تم ہی ہو جسے حضرت نے آج راستے میں کہیں دیکھا تھا؟ سپاہی نے بتا دیا کہ وہی ہے تو مشل بردار نے کہا، میرے پیچھے آؤ۔ کیا تم انسان ہو؟ سپاہی نے اس سے پوچھا۔ تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہی ہوں، اسے جواب ملا۔
دل سے خوف نکال دو، ذہن سے ہر خیال نکال دو، خاموشی سے چلتے آؤ۔ مشل بردار چلتا اور بولتا جا رہا تھا، حضرت سے کوئی سوال نہ پوچھنا، وہ جیسے حکم دیں ویسے کرنا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔